سنی مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتے رہیں، جو آپ کی نئی نسل کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام ہمارے گھروں میں ٹائی سوٹ بوٹ والوں کے ذریعے سے آیا ہے، بلکہ ہم یہ ہر سال عرس منا کر اپنے بچوں کو اس علم کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے گھروں میں اسلام صرف ڈاکٹروں انجینئروں سے نہیں، معین الدین حسن چشتی سے آیا ہے، اولیاء کاملین صوفیاء و مشائخ کے طریقے سے آیا ہے، اور وہی دین جو آیا خالص دین تھا، پیوریٹی والا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے کی نیرنگیوں نے اسے مختلط کر دیا اور نئے نئے فرقے جنم لینے لگے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے میں ایک گزارش ضرور کروں گا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اختلافات ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ انتشار ختم ہو جائے؟ آپ چاہتے ہو کہ امت مصطفیٰ میں فرقے ختم ہو جائیں؟ دوسری دنیا کی بات چھوڑیں، ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ سارے مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا، اگر انتشار، افتراق، فتنہ، فساد، اختلاف سب ختم کرنا چاہتے ہو تو میری ایک دعوت ہے، آ جاؤ سارے فرقے اس دین پر جمع ہو جائیں جس پر غریب نواز تھے، اور جو غریب نواز لے کر کے آئے، چلو اس پر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اگر تم اس پر جمع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دین نیا ہے اور ہمارا دین 800 سال پرانا ہے۔ الحمدللہ ہم نئی شورشوں سے اور ڈالروں سے، ریال سے آئے ہوئے دین کے پیروکار نہیں ہیں، ہم الحمدللہ درویشوں کے دین پر قائم ہیں، اولیاء کاملین کے مسلک پر قائم ہیں۔ عزیزان گرامی وقت، آج وقت بہت کم ہے، میں مختصر وقت میں جو بات پیش کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ فرامین غریب نواز کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہی حقیقت میں عرس بھی ہے۔ عرس کا مطلب صرف اور صرف فاتحہ اور نیاز کھا کر کے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عرس کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں میں ان کے فرامین کو پھیلایا جائے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے اقوال کیا تھے، غریب نواز کے فرامین کیا تھے، آپ نے لوگوں کو کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ تمام فرامین کی طرف توجہ دلانا ہر عالم دین کی ذمہ داری بھی ہے۔ میں مختصر سی سیرت آپ کی رکھوں گا کہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں اور ہماری فہرستوں میں اتنے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء کاملین ہیں کہ ان کی سیرتیں بیان کرتے کرتے سالوں سال گزر جائیں گے۔ اسی لیے اے سنی مسلمانوں، آپ اولیاء کی صرف مزاروں اور قبروں کو نہ دیکھو بلکہ ان کی کتابوں کو بھی دیکھو۔ آپ صرف ان کے گنبدوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی لکھی ہوئی تعلیمات کو بھی دیکھو تو پتہ چلے گا۔ صرف گنبدوں کو اور مزاروں کو دیکھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے، اور ان کی تعلیمات پڑھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے۔ اس لیے کہ جو بہک گئے، گمراہ ہوئے، جو بہک گئے، اولیاء سے دور ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو صرف مزارات کو دیکھ کر کے اعتقاد رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، انہوں نے اولیاء کو پڑھا نہیں تھا، اس لیے شیطان انہیں گمراہ کر دیا۔ اور جو اولیاء کو پڑھ کر کے ان کے محب ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی کوئی گمراہ نہیں کرے گا، اسی لیے کہ انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھ کر کے محبت نہیں کی ہے بلکہ ان کی تعلیمات کو دیکھ کر محبت کیا ہے۔ غریب نواز سے اگر محبت ہو، آپ حقیقت میں محبت کرتے ہو تو ان کی کتابیں کہاں ہیں؟ پوچھیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، امت کے درس کے لیے، اپنے سلسلے کے لیے کیا چیزیں آپ نے قیمتی چھوڑی ہیں، وہ چیزیں آج امت کو چاہیے کہ وہ معلومات کرے۔ کوئی بھی آدمی زندہ رہتا ہے تو اپنی تحریروں سے زندہ رہتا ہے، اپنی تعلیمات سے زندہ رہتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن، اپنی تحریریں، اپنی تقریریں اور اپنی تبلیغ کی وجہ سے 800 سال سے بھی ہماری محفلوں میں زندہ ہیں۔ یہی زندگی ہے، اور بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ ان کی تحریریں اور تقریریں، ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر جو چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت کی سینکڑوں کتابیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو امت کو جو انہوں نے دیا ہے وہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے، لیکن عوام کا حال یہ ہو گیا کہ عوام صرف ان کی قبروں تک رہ گئے اور ان کی تعلیمات تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔
ان کے گنبد اور ان کے نیاز اور ان کے منتوں تک رہ گئے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں تک نہیں رہے۔ مجھے بتاؤ اے سنی مسلمانوں، ہزاروں کی تعداد میں زیارت پر جانے والے مٹھائیاں، نان کھٹائیاں، پیڑے سب تو لے کر کے آتے ہوں گے جس جگہ جاتے ہیں صاحب عرس، خواہ وہ بریلی شریف ہو کہ اجمیر شریف ہو کہ کلیر شریف ہو، جہاں پر جاتے ہیں آپ اپنے گھر واپس آنے کے وقت نیاز کے طور پر فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ مٹھائی لاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ مستحسن ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے وہاں کا تبرک لے کر کے آتے ہیں، لیکن کیا کبھی کوئی ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب لے کر کے آتا ہے؟ ارے پڑھنا نہیں آتا کم سے کم اپنی لائبریری میں تو سجا دیتا، گھر میں لے کر کے آتا، یہ کہتا کہ اجمیر گیا، مٹھائی تو لے کر کے آیا لیکن سرکار غریب نواز کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر کے آیا۔ ہو سکتا تمہاری نسل میں یا تمہارے گھر میں عورتیں کسی نہ کسی دن اٹھاتی اور پڑھتی، پھر محبت غریب نواز ان کے سینوں میں ویسی معجزن رہتی۔ ورنہ یہ ٹی وی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں کون کیا دیکھتا ہے، کیا اس کے پاس آتا ہے، کسی کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ تم ہزار سنی صحیح العقیدہ ہو، تمہارے بچوں کے موبائل پر جب تقریریں آنے لگتی ہیں تو اس کا کوئی انتظام انٹرنیٹ پر نہیں ہے کہ صرف اور صرف حق بات ہی آئے گی اور باطل باتیں نہیں آئیں گی، سب آتی رہیں گی۔ اس مکسچر کلچر میں جب بچے دیکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل و دماغ میں اولیاء کی گستاخی آ جائے، توہین آ جائے، برے خیالات آنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے گھروں میں کتابوں کو بھی سجاؤ، اولیاء کی تعلیمات کو بھی۔ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام حسن ہے لیکن اللہ نے غریب نواز سے آپ کو مشہور معروف فرمایا، اور ہے بھی آپ غریب نواز۔ ایک لقب ہے میرے آقا سرکار غریب نواز کا، عطائے رسول۔ عطائے رسول اس کا مطلب ہوتا ہے رسول کی عطا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا۔ کس کے لیے؟ خاص طور پر ہندی مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے رسول پاک کا سب سے بڑا تحفہ غریب نواز کی شکل میں موجود ہے۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانیوں کو عطا کی وہ غریب نواز کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت سلطان الاولیاء معین المشائخ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ حاضر تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جو بشارت ہوئی ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سرکار غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کا پورا نقشہ، پوری وادیاں، پورے میدان، پورے سب بستیاں ان کی آنکھوں کے سامنے فرما دی۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے میں نے اجمیر کی پہاڑیاں تک دیکھ لی، مدینے سے پہاڑیاں تک میں نے مدینے سے دیکھ لیا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ ارے میرے عزیزو، سرکار غریب نواز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد آنے والے مدینے میں بیٹھ کر اجمیر کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہوں، اور ان کے جد امجد رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کائنات کی ہر شے کو نہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے انہیں دکھایا۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان جو تشریف لائے، بڑی کٹھناؤں کے ساتھ، کٹھنائیں آپ نے دیکھی، مشکلات دیکھی، مشقتیں دیکھی، پھر بھی آپ ہندوستان جس راستے سے آئے وہ بڑی لمبی تاریخ ہے میرے عزیزو۔ میں اس لیے عرض کروں گا کہ آج کے حالات کے اعتبار سے سرکار غریب نواز کی اس سیرت کو اگر کوئی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج بہت رکاوٹیں ہیں، علماء بھی یہ سوچتے ہیں حکومتیں سخت ہیں، بولنے کے لیے ہمیں ہزار ناپ تول کے بولنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، لوگ ہماری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز آؤ، غریب نواز جس وقت آ رہے تھے اس وقت کون سے حالات اچھے تھے، ہندوستان کے کیسے حالات تھے؟ کیا آپ کو پورا ہندوستان پیالی میں سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا؟ آئیے غریب نواز، آئیے آپ معین الدین ہندوستان۔ میرے عزیزو، یہاں ان کے آنے سے تقریباً کئی سال پہلے ہی پرتھوی راج کی ماں جو اجمیر پہ حکومت کرتا تھا، ایک بڑی جوتش عورت تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے اپنے علم سے خواب میں دیکھا یا جس طرح سے بھی دیکھا، اس نے 6-7 سال پہلے ہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اجمیر میں ایک درویش آئے گا، وہ ہماری سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا۔ تو اس کی ماں کی بات سن کر پرتھوی راج جو راجا تھا
اس نے کہا ماں اس کی شکل صورت کچھ تو بتاؤ. بھوٹان سے انہوں نے ایک جادوگر کو لایا جو جادو کے ذریعے سے، ہیپناٹزم کے ذریعے سے اس شکل کو نکالا، اور جو مصور تھے آرٹسٹ ان کو بٹھایا گیا، ان کو شکل بتائی گئی، یعنی خاکہ نکالا گیا کس کا؟ سرکار غریب نواز کا، اور پھیلا دیا گیا ایسا درویش کہیں بھی دکھے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس کو روک دینا. اس وقت سرکار غریب نواز کہاں تھے؟ مدینے سے نکل کر کے ملتان آئے ہوئے تھے، ملتان پاکستان میں جو آج ہے. آپ وہاں پر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے، اور یہاں یہ بات پہلے سے مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی درویش ادھر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ معمولی پابندیاں نہیں تھی میرے عزیزوں. ایک شخص ہے رام پرکاش، وہ پرتھوی راج کا بڑا خاص چیلا تھا. اس نے کہا میں جاسوسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا اس درویش کو. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان پہنچ گیا. حضرت سرکار غریب نواز اسے نظر بھی آ گئے. اب اس نے بھیس بدل لیا، مسلمان کا بھیس بدل کر داڑھی بڑھا لی، ٹوپی رکھ لی، جبہ پہنا. سرکار غریب نواز کے ہزاروں مریدین جو تھے خانقاہ پہ ان میں شامل ہو گیا. کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ تنہائی میں ایک بار غریب نواز سے ملاقات ہو جائے. جا کر کے اندر اگر اکیلے میں مل گئے تو یہیں ختم ہی کر دوں، یہ اجمیر تک آ ہی نہ سکے. قاتلانہ حملہ کرنا تھا. رام پرکاش 12 دن تک مسلسل محنت کرتا رہا. اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ آدھی رات گزر چکی تھی، خیمے میں سرکار غریب نواز اکیلے تھے. یہ داخل ہوا اور وہی جبہ قبہ ٹوپی داڑھی ہے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا وہ مصلی پر آرام فرما ہے. وہ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا خنجر اپنے اندر رکھ کر کے مسلمان کی شکل میں آیا ہے، ان کے مرید کی شکل میں آیا ہے. اندر داخل ہوا تو حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں. آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا 12 دن ہو گئے اب تک تم ہمارے پاس آئے نہیں. تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وہ سکتے پہ سکتا. یہی ہوتا ہے اولیاء کا جھٹکے پہ جھٹکا. جو وہ مخالفین ہوتے ہیں ان کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. سرکار غریب نواز نے تیسرا جملہ فرمایا چلو آئے نہیں 12 دن سے، آج تو موقع ملا، جس کام کی غرض سے آئے ہو وہ کام تو پورا کرو. خنجر اندر ہے، ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا نیچے. اور اس نے کہا زندگی بھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جادوگروں کو دیکھا، لیکن دلوں کے حالات جاننے والا کسی درویش با اخلاق کو آج پہلی بار دیکھا، جس کا دل بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے. اس نے سرکار غریب نواز کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا. اسی رات کو معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام ضیاء الرحمن رکھا. یہ وہ ضیاء الرحمن ہے جو سرکار غریب نواز کے اجمیر آنے تک آپ کا سب سے بڑا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا. یہ رب تعالیٰ کی مصلحت ہے میرے عزیز. اللہ رب العزت کی مصلحت یہ ہے جو دین کو مٹانے کے لیے نکلتے ہیں، مولا کبھی کبھار انہی کے ذریعے سے دین کو آباد بھی فرماتا ہے. اقبال نے سچ کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. آج بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو اسلام کو مٹانے کے لیے مینار و مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ وہی محراب و منبر کو بھی آباد کریں گے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان آئے. ہم تو میاں پروگراموں میں آتے ہیں، ہماری کون سی بڑی طاقت ہے، کون سا بڑا استقبال، ہماری کون سی حیثیت ہے، یا پھر ہم کون سا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یا تو پہلے سے فیلڈ ہموار ہے، آنے سے پہلے نعرے، جانے کے وقت نعرے، استقبال. وہ سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء جس انداز سے تشریف لا رہے ہیں، ساری چوکیاں لگائی گئی، ناکہ بندی ہے، جگہ جگہ پر پہرے داری ہے کہ یہ ہندوستان میں نہ آنے پائے ایسا درویش. باوجود اس کے جب ملتان سے آپ نکلے، پنجاب کے راستے سے آ رہے تھے، امرتسر، پٹیالہ، یہ تمام راستے ہوتے ہوئے دلی آنا تھا. ضیاء الرحمن نے کہا کہ حضور ہر جگہ پرتھوی راج نے 52 راجے تھے اس وقت، 52 راجوں کا راجا ہے، ہر جگہ اس نے پولیس لگایا ہے، ناکہ بندی ہے، سب کے پاس وہ آپ کی تصویر پہنچی ہوئی ہے اور سب اچھی طرح سے پڑھ لکھے ہیں، خاکہ پورا دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں. صبح سے شام، شام سے صبح تک کوئی ایسا شخص اس سرحد میں آنے نہ پائے. تاکید ہے سب کو. اس نے کہا ہم کون سی چوکی سے جائیں گے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس سے کہتے ہیں تو چلتے رہے ہمارے ساتھ، اس لیے کہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان جب تشریف لا رہے تھے تو صرف ایک ذات نہیں، پورا اسلام آ رہا تھا ساتھ میں، صرف ایک ذات نہیں، اسلام پورا آ رہا تھا۔ اور دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں بہت ساری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی جو برکت ہے، کرامت کی شکل میں آپ کو ملی ہے۔ حضور پر بھی قتل کے منصوبے بنا کر سارے لوگ گھیرا بندی کیے ہوئے تھے، حضور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے مدینہ تشریف لے گئے، کسی ایک کافر کو بھی حضور نظر نہیں آئے۔ اب غریب نواز جب پنجاب کی سرحدوں میں جا رہے ہیں، انہی چوکیوں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، پولیس والے سپاہی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ضیاء الرحمن نے کئی چوکیاں پار کرنے کے بعد پوچھا سرکار غریب نواز سے کہ حضور والا ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ کیا یہ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں یا پھر ماجرا کچھ اور ہے؟ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا اے ضیاء الرحمن خاموش رہ، اللہ مجھے جسے چاہے اسے دکھاتا ہے اور جسے چاہے چھپاتا ہے۔ غریب نواز کو جو چاہے اللہ جسے چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور اللہ جسے نہ چاہے وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے آئے، دلی پہنچے، یہاں ہنگامہ ہوا کہ جو درویش جس کا خاکہ پھیلا ہوا تھا وہ تو دلی پہنچا ہوا ہے۔ راجے نے ان ساری چوکیوں پر موجود سپاہیوں کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا کہ اندر آیا کیسے؟ انہوں نے کہا ہماری موجودگی میں نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، راجا نے پوچھا تو پھر کس کی موجودگی میں آیا؟ یہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی حکمتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے سارے کفار منصوبے بناتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی تدبیر سب سے غالب آنے والی ہے، سب سے غالب آئے گی۔ وہاں سے وہ رب تعالیٰ تمہیں نکالے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دلی پہنچے، دلی میں یہاں پر کئی دن تک قیام ہوا، لوگ چوک در چوک آئے۔ پھر اجمیر آنے سے پہلے پھر چوکیاں لگائی گئیں۔ راج ماتا راجہ کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا اب چھوڑ دے، اب چھوڑ دے، اب اس کا راستہ روکے گا تو بہت بڑا نقصان بھی اٹھائے گا۔ لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی سرکار غریب نواز کو اجمیر پہنچنے سے پہلے۔ لیکن وہ غریب نواز، میرے عزیز و تاریخ پڑھتا ہوں تو اش اش کر جاتی ہیں آنکھیں کہ وہ آئے تو صحیح، ہمارا اور آپ کا سفر کرنا اور ہے، غریب نواز کا سفر کرنا اور ہے۔ دلی سے اجمیر کا سفر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے ساتھ چند درویش تھے، یہ سفر تقریباً 8 دن کے اندر طے ہوا۔ ان 8 دنوں کے اندر دلی سے اجمیر تک 7,000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ سفر پر نکلیں تو اسلام دیتے چلے جائیں، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت۔ میرے عزیزو، انا ساگر کو کوزے میں بھرنا وہ الگ کرامت ہے، اونٹوں کو بٹھا دینا الگ کرامت ہے، کھڑاؤں سے جے پال جوگی کو مارنا الگ کرامت ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں شرف اسلام عطا کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ بڑی کرامتیں ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے، ساری حدوں کو پھلانتے ہوئے، جو حدیں انہوں نے بنائی تھی، اجمیر معلیٰ پہنچ بھی گئے، اور اجمیر مقدس جہاں پہنچے آپ نے اپنی جھوپڑی قائم بھی کی، اپنی عبادتوں میں مصروف رہے۔ کیا اتنی پابندی لگائی گئی تھی؟ راستہ روکا گیا تھا، تصویریں پھیلائی گئی تھی، پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ اتنا نہیں۔ آ جانے کے بعد راجہ نے کیا نہیں کیا؟ پانی بند کر دیا، پانی بند کر کے دیکھا گیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جادوگروں سے مقابلہ کروایا، زہر دے کر کے بھیجا کھانے میں، عورتیں بھیجا، لڑکیاں بھیجا، کون سی چیز نہیں کی گئی؟ لیکن غریب نواز کا مشن سمندر کی طرح پھیلتا ہی چلا گیا۔ وہ ایک ایسا سیلاب تھا جس کو اقبال نے کہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یہ ایسی باڑ ہے جو پھیلتی ہی چلی گئی اور کسی کی طاقت نہ ہو سکی روکنے کی۔ اور مشہور روایت کے مطابق سلطان الاولیاء اسی جھونپڑی میں، اسی خیمے میں رہ کر تبلیغ اسلام کرتے ہوئے ہندوستان کے 90 لاکھ واسیوں کو شرف اسلام عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں سے آپ کی زندگی پاک سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیسے حالات تھے؟ اس وقت حالات بہت اچھے تھے۔ اس وقت ارے ڈیموکریسی تو آج ہے، اس وقت تو یعنی بادشاہ تھی، رولنگ تھی، جو راجہ ہے وہ کسی کا
इलेक्शन से आया हुआ नहीं होता, वो अपनी ताकत से आया हुआ होता है। अपने सिपाही, अपने वजीर, अपनी पुलिस जिसको चाहे बंद करे, जिसे चाहे मारे। उतनी ताकत और डिक्टेटरशिप के बावजूद सरकार गरीब नवाज के कदम नहीं डगमगाए। आज के हालात में अगर हक बोलने पर कदम डगमगाते हैं तो तुम गरीब नवाज के मुरीदीन में से नहीं हो। खौफ तुम्हारे दिलों पर अगर आ गया तो फिर सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिशन को फिर से पढ़ो। आज जो लोग ये कहते हैं हालात बहुत गंभीर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी नहीं है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत अता की है कि अगर ये ईमान में कामिल हो तो ये खुद हालात को अपने हाथों से मोड़ देता है। ये जिस तरफ जा रहा है, हवाएं अगर मुखालिफ चल रही हैं और ये दूसरी तरफ चल रहा है, तो रब तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा की इस इज्जत की वजह से हवाओं को भी उसके पीछे चला देगा। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, साद इब्न अबी वक्कास एक सहाबी है, मैं आपको सिर्फ तज़किरा देकर जा रहा हूं। हालात खराब है, कौन सी चीज हमारे लिए रोड़े अटकाती है? क्या है हालात खराब? साद इब्न अबी वक्कास, इराक जब फतह हो गया, ईरान फतह करना था। ईरान उस वक्त की एक ऐसी अकलीम का नाम बता रहा हूं जो सुपर पावर, जहां किसरा बादशाह, किसरा जिसको कहते हैं यज़दगर, वो उसकी हुकूमत थी, बड़ा सुपर पावर बादशाह उस जमाने का। उसकी सरहदों में दाखिल होना है, लेकिन इराक और ईरान के बीच में दरिया दजला है, दरिया है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास वहां तक आए और उसके बाद उस तरफ ईरानियों की फौज खड़ी है, इस तरफ मुसलमानों की फौज है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने पूछा, क्या ईरान में दाखिल होना है? ईरान में दाखिल होना है इस्लाम के साथ? सहाबा ने कहा, आप जिस तरफ आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ते हैं। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, कश्तियां हैं किसी के पास अबूर करे? किसी एक के पास कश्ती नहीं, किसी के पास तैरने के लिए एक चीज नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास ने क्या किया जानते हैं? सारे सहाबा से कहा कि तुम ये ईरानियों के तीरों को संभालना, जो तीर मारेंगे हमारी तरफ से 300 तीर अंदाज जो आगे पीछे चले, और तुम उनके तीरों को संभालना, मैं दरिया पार करने का इंतजाम करता हूं। कहा कश्तियां, हजारों की तादाद में सहाबा हैं, ताबईन हैं साद इब्न अबी वक्कास के पीछे, जो ईरान की सुपर पावर को हिलाने के लिए जा रहे हैं। कश्तियां नहीं है इनके पास। साद इब्न अबी वक्कास से पूछा, लोगों ने आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? कहा, आओ सब अपने अपने घोड़े लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और घोड़े दरिया में डाल दो, दरिया में डालो। दरिया इतना गहरा, बहुत तेज बहाव वाला दरिया है, दरिया दजला, हर चीज को बहा ले जाता है। आज भी उसकी रवानी बहुत तेज है, काफी लंबा दरिया। उस वक्त साद इब्न अबी वक्कास 300 घुड़सवारों को लेकर दरिया में अपने घोड़े डाले। ये नहीं देखा कि घोड़ों को हमारे साथ ये बहा ले जाएगा, लेकिन फरमाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए निहायती पुरसुकून अंदाज में दूसरी तरफ जा रहे हैं। हजारों की तादाद में सहाबा ने देखा, पहली मर्तबा ऐसा है कि खुश्की पे दौड़ने वाला घोड़ा दरिया की तरी में भी दौड़ रहा है। और दौड़ते हुए जब उस तरफ को पहुंचने वाले थे, तारीख तबरी में ये जुमले लिखे हुए हैं फारसी जुबान में, जो ईरानियों की जुबान फारसी है, वो क्या कहने लगे जानते हैं? देवा आमदंद, देवा आमदंद, यानी देव लोग आ गए हैं, देव लोग आ गए हैं। पहली मर्तबा देखा है कि घोड़ों को दरिया में से भी चलाता हुआ कोई आ गया। वो बगैर मुकाबले के ईरान छोड़कर भागे थे। यही तो इकबाल ने कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें कोई हमारे इस फैले रवां को कोई ताकत रोकेगी नहीं। बस जो कुछ भी रोकती है वो तुम्हारी बुज़दिली रोकती, तुम्हारे अपने ख्यालात रोकते हैं। और आपको मैं एक बात अर्ज कर दूं, आपने एक लक़ब सुना होगा ना सरकार गरीब नवाज को, हिंदल वली कहते हैं। सुने क्या कहते हैं? हिंदल वली। हिंदल वली का मतलब कभी अब पूछो, हिंदल वली क्या है? ये सरकार गरीब नवाज के वैसे दूसरे लक़ब है, गरीब नवाज है, मोइनुल मशाइख है, मोइनुद्दीन है, अताए रसूल है, नाइबे रसूल है, ये सब लक़ब है। लेकिन ये हिंदल वली क्या है? तो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का एक वली। इसका मतलब नहीं मेरे अजीजों, अरबी की तरकीब अगर आती हो तो समझ में आएगा। मुजाफ मुजाफिले में तरकीब जो होती है उसमें तर्जुमा पीछे से करेंगे। हिंदल वली का मतलब होता है वली का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का वली नहीं, हिंदुस्तान का वली नहीं, बल्कि वली का हिंदुस्तान। इस लक़ब से ही हमारे दिल मजबूत होना चाहिए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, हिंदुस्तान किसका है?
ولی کا ہندوستان ہے. ہم تو ہندل ولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں. وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے, جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہندل ولی کہتے ہیں ان کو, نفرت میں ہی صحیح, لیکن ہندل ولی کہتے ہیں تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں, یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے, یہ سرکار غریب نواز کا ہے. عزیزان گرامی وقار, جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے, غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے, تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی, کیوں اتنا خوف, کیوں اتنا ڈر؟ نہ ڈر نکالو. اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو. اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ دے, اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں. لیکن میرے عزیزو, اسلام قربانیاں چاہتا ہے. اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لیے چھوٹی طاقتیں نے بڑی بڑی طاقتیں آئی. ہر زمانے میں اس کی بے کنی کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے, لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے. چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو, تاتاری ہوں کہ بربر ہوں, جس قوم نے بھی اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی ہے انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا, اور اسلام وہی پھلتا پھولتا ہی رہا. اسلام کبھی ختم نہیں ہوا. آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ العزیز اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گا. چند گردنیں کٹ جانے کا نام اسلام کٹنا نہیں ہے. مجھ جیسا اگر آدمی 4 ٹکڑوں میں بدل جائے, کسی کی تلوار کا کسی کی بندوق کا میں نشان بن جاؤں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہوا. ارے دین کا میں ایک ادنا خادم ہوں, خادم کے ختم ہونے سے دین ختم کبھی نہیں ہوگا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر موجود ہیں. پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی. میں سرکار غریب نواز کے اس عرس کی تقریب میں ہندی مسلمانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا, تم فخر سے کہو کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں. کس کے ہندوستان میں ہے؟ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں, جس کی بغیر الیکشن کے 800 سال سے مسلسل حکومت چل رہی ہے, اور آئندہ بھی الیکشن نہیں ہونا ہے, اور ڈرنا بھی نہیں ہے ہمیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرچار بھی نہیں